بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم لے کر ہیں اپنا پروگرام، اپنا سلسلہ جس کا نام ہے، آپ بتائیں گے، بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، یہ انفارمیٹیو سلسلہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ فضیل بھائی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں الحمدللہ رفائل بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے فضیل بھائی سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، اور ہم ایکٹیویٹیز کے ذریعے پیارے بچوں کیا کرتے ہیں، کون بتائے گا؟ ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ جن کو مائک دیں۔ علم دین۔ جی پیارے بچوں، ہم ایکٹیویٹیز بھی اس لیے کراتے ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی مزے مزے کے سوالات بھی ہوں گے اور ہمارے مہمان ان کے مختلف جوابات بھی دیں گے، اور آج ہمیں مہمان ایک انوکھی انفارمیشن بھی بتائیں گے اور ایک بچہ کہانی بھی سنائے گا۔ تو مزے کا پروگرام ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے آخر تک ہمارا ساتھ رہنا۔ آپ تو آخر تک ساتھ ہیں نا پیارے بچوں؟ انشاءاللہ آپ تو ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ آخر تک شامل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب۔ صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، ہمارے احسن بھائی نے ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائی اور سورۃ تکاثر سنائی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے۔ آمین آمین۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور
اپنا سیگمنٹ کلام کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہزیب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین لا کل حال۔ آج کون سا کلام سنائیں گے؟ میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام ہے۔ یہ شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرا گدا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام ہے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام ہے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام ہے۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ 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 جو زندگی کی مدینے میں شامل ہو جائے۔ جو زندگی کی مدینے میں شامل ہو جائے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ بیان۔ سبحان اللہ سبحان کاش ایسا ہی ہو کہ خدا کرے کبھی اللہ اللہ قیام آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں جلدی جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ شاہزیب بھائی، اللہ پاک آپ کو بھی مدینہ پاک کی جلدی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ ہمارے آڈینس میں سے کچھ بچے ہمارے مہمان ہمارے گیسٹ فضیل بھائی سے کچھ سوالات کریں گے اور آپ ہمیں میٹھے انداز میں ان سوالات کے جوابات دیں گے اور کچھ انوکھی انفارمیشن بھی حاصل کریں گے، انفارمیٹیو انفارمیشن حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچوں آپ ریڈی ہیں؟ جی سوالات تیار ہیں آپ کے؟ جی فضیل بھائی آسان آسان سوالات کریں گے نا بھائی؟ آسان آسان کریں گے۔
کہ مشکل کریں گے؟ آسان آسان کریں گے، ٹھیک ہے. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. جی ٹیم اے میں سے کون سوال کرنا چاہے گا؟ جی ان کو مائک دیں، آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر ہے. سبحان اللہ. اگر ہماری غلطی کی وجہ سے امی ابو ناراض ہو جاتے ہیں، کیا اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتے ہیں؟ عمر بھائی، آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر امی ابو ناراض ہوتے ہیں تو کیا اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، کئی حدیثوں میں یہ باتیں موجود ہیں. جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی کے اندر یہ رب کی ناراضگی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر والدین ناراض ہوں گے تو یقین اللہ پاک بھی ناراض ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو ہم خوش رکھیں. اور ظاہر بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں عمر بھائی اور باقی تمام اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، مدنی منع بیٹھے ہیں، کہ ہمیں ہر نیک اور جائز کام میں ہی اپنے والدین کو راضی کرنا ہے. والدین نماز کا کہتے ہیں، ہم ان کی بات مان لیں، ٹھیک ہے. وقت پر نماز پڑھ لیں گے، مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بھی ملے گا، اور والدین بھی خوش، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش. بھائی کہیں گے کہ بھائی جھوٹ نہ بولیں، والدین کی بات مان لیں گے تو والدین بھی راضی، اللہ پاک بھی راضی. تو یہ تو واقعی ہے کہ والدین کی رضا یعنی راضی رہنے میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور والدین جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتا ہے. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ نیت کرے ہم اپنے والدین کا دل نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. ٹیم اے سے سوال ہو چکا، ٹیم بی سے کون کون کرے گا؟ کو مائک دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جابر ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں بھی مدینے کی دعا کرنی چاہیے. سبحان اللہ. آپ کا نام محمد جابر ہے، ماشاءاللہ. جابر بھائی، بالکل مدینے کی دعا تو ہر چھوٹے بڑے سب کو کرنی چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے نعت کے اندر بھی جو ہے وہ مدینے کی دعا ہم نے کی. تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی دعاؤں کے صدقے بڑوں کو بھی بلاوا عطا فرما دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ مدینے کے لیے تڑپیں گے، اللہ کرم کر دے گا، آپ کی پوری فیملی کا بلاوا آ جائے گا. تو بڑوں کو بھی مدینے کی یاد میں رونا چاہیے، بچوں کو بھی مدینے کی یاد میں رونا چاہیے. مدینہ ہے ہی ایسا. وہ نہیں ہم سنتے کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، میرے آقا میرے سرور مدینے میں. سبحان اللہ. تو ہم سب کو، بچوں کو بڑوں کو، سب کو مدینے کی یاد میں رونا چاہیے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی ہر دعا میں مدینہ پاک کی دعا لازمی یاد رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں. ٹیم اے میں سے کون سوال کرے گا؟ جی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان ہے ماشاء اور میں اللہ. آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. لبیک، حاضر ہوں. اگر وضو نہ ہو تو مدنی قاعدہ پڑھ سکتے ہیں؟ حسان بھائی، جی علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر وضو نہ ہو تو ہم مدنی قاعدہ یہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی اجازت علماء کرام نے دی ہے، پڑھ سکتے ہیں. اگر حسان بھائی بچے بھی وضو کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے. اور اگر بڑے جو سن رہے ہیں وہ بھی باوضو پڑھیں تو، کیونکہ بغیر وضو کے اگر کسی نے پڑھا مگر اس کے اوپر آپ نے ہاتھ نہ لگایا، اس پر بھی ثواب ہے. مگر اگر باوضو پڑھیں گے تو نیکیاں بڑھ جائیں گی. ٹھیک، تو ہمیں تو نیکیوں کا زیادہ حریص ہونا ہے. قیامت کے دن ایک ایک نیکی جو ہے اس کا حساب ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ وضو کر لیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا، اور بچپن سے ہی عادت ہوگی وضو کرنے کی. بالخصوص جو مدنی چینل پر ہمارے کڈس سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ابھی سے ہی باوضو رہنے کی عادت بنائیں گے نا تو بڑے ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور اچھا وقت جو ہے باوضو یوں گزرتا ہے. اور امیر علیہ سنت نے تو جو نیک اعمال دیے اس کے اندر بھی یہ شامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ پڑھائی کرتے ہیں نا، آپ باوضو پڑھائی کیجئے. آپ یقین مانیں آپ کو دیکھیں کیسا آپ کو سبق یاد ہو جاتا ہے، قرآن پاک کیسے یاد ہو جاتا ہے، علم دین کی باتیں کیسے یاد ہو جاتی ہیں. آپ اسکول پڑھ رہے ہیں، آپ کو اسکول کا کیسا زبردست انداز سے یاد ہو جائے گا. کیونکہ جب بندہ باوضو ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کی اتنی برکت ہے. تو آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ، پھر اس کی برکتیں دیکھیے انشاءاللہ. یہ نیک عمل کیا ہے؟ نیک اعمال جو ہیں رفائل بھائی، امیر علیہ سنت نے ہر
इस्लामी भाई, इस्लामी बहन, बच्चे को किड्स में भी आप समझे ना कि बच्चों को, बच्चियों को एक ज़िंदगी गुजारने का एक आपने एक कार्ड दिया है, एक रिसाला दिया है, ठीक है ना, कि भाई इसके मुताबिक जो है वो हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तो बड़े जो हैं एल्डर्स हैं उनके लिए 72 ये नेक अमाल है। अच्छा, जो इस्लामी बहनें हैं उनके लिए 63 नेक अमाल है। जो किड्स हैं उनके लिए 40 नेक अमाल हैं। तो उसके अंदर क्या है कि ऐसी चीज़ें कि आदमी नेकी की तरफ रग़बत करता है। बच्चे भी अगर करेंगे तो घर में आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनेगा, हम अच्छी आदतों की तरफ इंशाअल्लाह रहमान आते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक अमाल को अपनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बाअदब बानसीब, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अच्छा, एक बात बेटा मैं कहना चाहूँगा, अब आजकल तो मदनी चैनल के नादरीन, किड्स आप सब देख रहे हैं, तो बच्चे और मोबाइल ना लें। देखें, ये तो यूँ समझें कि क्या कहें, उससे मुतज़ाद बात हो जाएगी, ठीक है, वो लेंगे तो सही, मगर आप इसमें एक काम करें कि किड्स को जो है ना वो नेक अमाल इसी में तरकीब करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी ऐप है, ये नेक अमाल की पूरी यूँ समझे कि ये ऐप है। इस ऐप के अंदर जो है वो मुख्तलिफ आप उसको तरकीब कर सकते हैं। अब बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, किड्स भी कर सकते हैं। अब देखिए, बच्चे ना करके ले तो लेते हैं, तो अगर क्यों ना इसके अंदर वो नेक अमाल भर लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ ना कुछ बेहतरी की सूरत ये अल्लाह ने चाहा तो वो आ जाएगी। अल्लाह पाक आफ़ियत फरमाए और हम सबको नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी रुफ़ाइल। और अगर किड्स लैंड के चैनल को भी हम देखें और गुलाम रसूल के कार्टून्स को भी देखें तो क्या बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या अला बला फालतू चीज़ें, बिल्कुल क्या कहूँ मैं अब, तो ये क्या देखने का फ़ायदा है। देखो ना यार, हमारे गुलाम रसूल के मदनी फूल देखो कैसे अच्छे अच्छे मदनी फूल मिलते हैं। भाई आप लोगों के कार्टून है ना, तो ये देखिए एज अ लाइक एज कार्टून ये है तो सही, ठीक है ना। अच्छा, वो और किसकी बातें आती हैं, फातिमा कनीज़ फातिमा की ये बातें हैं, उसको आप सुनिए, बच्चियाँ उसको देखें तो कितनी बातें सीखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें हमें हमारा जो मोबाइल हो ना उसमें ये चीज़ें ये डली हुई हों, तो फिर इंशाअल्लाह रहमान कहीं इधर उधर निकलने का मामला। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। टीम बी में से कौन सवाल करेगा? जी आप करें। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम आरिफ है। मोहम्मद एहतिशाम आरिफ, माशाअल्लाह। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर छोटा भाई कोई बुरा काम करे तो क्या बड़ा भाई छोटे भाई को मार सकता है? नहीं बेटे, मारने का तो मामला ये है कि माँ बाप भी जो बच्चों को मार सकते हैं, जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी ना, तो वो एक ऐसी हद तक है कि मतलब जैसे ये समझे ना, कांधा है तो उसके ऊपर लगा दिया। वो चेहरे पे मारने का तो सच्ची बात है कि ये मना है। अब अल्लाह ताला सबको मुआफ़ करे, मुझे भी मुआफ़ करे। बाज़ों का जब माँ बाप भी गुस्से में होते हैं तो इस बात का ख्याल नहीं रहता, मगर ऐसा ना हो जाए कि बच्चे भी मस्तियाँ ही ना करें, तो ये भी कितना अच्छा हो जाए नहीं कि बड़ों को जो है ना वो, मगर खैर बच्चे होते हैं, वो उन्होंने मस्ती करनी है, वो मस्तियाँ तो घर में चलती रहती है। मगर बड़े भाई को इस बात की इजाज़त नहीं है। वो देखिए, वो अगर नरमी से समझाएगा ना, वो प्यार से समझाएगा, मोहब्बत से समझाएगा, नरमी से समझाएगा, तो इसका फ़ायदा होगा। और बड़ा भाई, आपको पता है अमीर अल-सुन्नत ने इहतराम मुस्लिम रिसाले में लिखा है कि बड़ा भाई ये वालिद की जगह पर होता है, तो वो इस तरह मोहब्बत से अपने छोटे भाई को समझाए कि बेटे नहीं भाई आप इसे नहीं ना करें, ठीक है ना। तो ये जब इंशाअल्लाह रहमान ये समझाएगा इस तरह, तो अल्लाह ने चाहा तो वो ये छोटा भाई भी मान जाएगा बात को, ठीक है। हो सकता है कभी छोटा भाई कुछ गड़बड़ भी करे, मगर फिर बड़ा भाई या तो कुफल मदीना खामोश हो जाए, ठीक है ना, और वो करे तो वो छोटा भाई फिर सॉरी कहता हुआ आ जाएगा कि अरे भाई ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता तो इसमें फ़ायदा था। मगर ये मार धाड़ का तो उसकी तो इजाज़त नहीं दी जाएगी। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। जी आप सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम कबीर अत्तारी है। माशाअल्लाह। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमें दुआ के लिए हाथ कैसे उठाने चाहिए? कबीर अत्तारी दुआ के लिए अमीर अल-सुन्नत जब दुआ करवाते हैं ना, तो वो ऐलान करते हैं ना कि जब भी दुआ मांगे तो हाथ इस तरह उठाएं कि सीने की सीध में रहें, या कंधों की सीध में रहें, या चेहरे की सीध में रहें, या इतने बुलंद हो जाएं कि बगल की सफ़ेदी ये नज़र आए। चारों सूरतों में हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होना चाहिए कि दुआ का किबला क्या है? आसमान है। ये इसका हाथ उठाने का ये तरीका है कि चाहे तो कंधों के बराबर, सीने के बराबर, कंधों के बराबर, चेहरे के बराबर, इतने ऊपर के हाथ जो है वो
یعنی بغل کے سفیدی نظر ہے. یہ چار صورت ہے. سب میں ہاتھ کیسے رکھنا ہے؟ ایسے. اچھا آج کل بڑے جو ہے نا وہ سٹائل ہیں, وہ کیا یہ تو ایسے رکھیں گے, ٹھیک ہے نا, یا پھر ایسے کر دیں گے, یا ایسے کریں گے, یا ایسے منہ کی طرف ایسے کریں گے, ایسے کر کے رکھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سٹائل ٹھیک, یہ درست نہیں ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس طرح یہ کیا جائے گا. انشاءاللہ ایسے ہی دعا مانگیں گے انشاءاللہ عزیز. اور جب دعا مانگیں تو امیر رسول نے کیا فرمایا؟ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لینا تاکہ اس کی برکتیں یہ ملے. اچھا بعض کیا کرتے ہیں, دعا کی پھر ایسے ہلکا سا رکھتے ہیں, یہ نہیں بلکہ پورے چہرے پہ ہاتھ پھیر. یہ آپ سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انوار رضا ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا الٹا سونا بری بات ہے؟ جی انور رضا, آپ نے یہ سوال کیا, بہت اچھا سوال ہے. اور آج کل بچے یہ مدنی چینل پر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. الٹا سونا جو ہے وہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. ہم تو جنتی ہے نا انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں جو ہے وہ الٹا نہیں سونا. اچھا الٹے سونے کے سائنٹیفک بھی نقصانات ہیں کہ دل میں درد ہونے کا خدشہ ہے بچپن سے ہی, اور دیگر کئی چیزیں. اب ہوتا یہ کہ بچے یہ بس یہ سوتے تو کروٹ سے پھر نیند میں الٹے ہو جاتے ہیں. اب اس میں ماں باپ کو, بڑے بھائی بہنوں کو چاہیے کہ ان کو آہستہ آہستہ سیدھا کرنے کی عادت, یعنی کروٹ دلانے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ ان کی یہ عادت پکی بن جائے گی اور یہ جو الٹا سونے والی عادت ہے نا یہ نکل جائے گی. اچھا بچے بھی خیال رکھیں اس بات کا کہ ہمیں الٹا نہیں سونا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ یہ عادت بن جائے گی. عادت بنانے سے بنتی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں سونا بھی کس کے مطابق ہے؟ سنت کے مطابق ہے, ٹھیک ہے. کہ یہ سر جو ہے, چہرہ جو ہمارا قبلے کی طرف ہو, سر جو ہے وہ اس کے رائٹ ہینڈ کی, یعنی جیسے سپوز یہ قبلہ ہے تو اس کے رائٹ ہینڈ کی طرف یہ سر ہو, چہرہ قبلے کی طرف ہو, اور ہاتھ یان ہوں اور پیر سمٹے ہوئے ہوں. سبحان اللہ. تو ایسے ہمیں سونا ہے. جی کہ سو جاؤں یا مصطفیٰ کے سبحان اللہ. کھلے آنکھ صلی اللہ اللہ کہتے سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بچوں نے کیے کچھ انفارمیٹیو سوالات اور ہمارے مہمان نے, ہمارے گیسٹ نے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے, بچوں آپ بتائیں گے, جس کا نام ہے کچھ ہمارے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ کچھ انوکھی انفارمیشن. جی پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہمارے گیسٹ, ہمارے مہمان ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن بتائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے اور عمل کرنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ العزیز. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج جس انوکھی انفارمیشن کے بارے میں جو ٹاپک ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے دنیا کی پہلی کشتی, دا ورلڈز فرسٹ بوٹ. ٹھیک ہے. ہزاروں سال پہلے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے. 950 سال یعنی 950 ایئرس تک وہ دین کا پیغام پہنچاتے رہے, لیکن صرف اور صرف 80 افراد, only 80 پیپل, انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ بلیور بنے, اسلام انہوں نے قبول کیا, وہ ایمان لائے. جب آپ علیہ السلام نے یہ فیل کیا کہ اب باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے, تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا. آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی, ووڈ کی ضرورت تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے زمانے میں جو بوٹس تھیں, جو کشتیاں تھیں, وہ ووڈ سے بنتی, لکڑیوں سے بنتی تھیں. آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کے لیے ساگوان نامی درخت لگائے, جن کی لکڑی یہ بہت مضبوط ہوتی ہے. پھر یہ درخت 100 سال میں, یعنی they took 100 years, یہ 100 سال کے اندر یہ تیار ہوا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی چیز بنانے کا کام شروع کر دیا جو آج تک کسی نے نہیں بنائی تھی. اور وہ کیا تھی؟
وہ چیز تھی بوٹ، وہ چیز تھی کشتی. یہ دنیا کی پہلی بوٹ تھی، پہلی کشتی تھی جسے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے بنایا. اور پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کشتی کتنے سال میں تیار ہوئی؟ جی ہاں، یہ انوکھی بوٹ، یہ دنیا کی پہلی کشتی، یہ تقریباً 100 ایئرز میں، 100 ایئرز کے اندر جو ہے یہ تیار ہوئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کشتی کس طرح کی تھی، اس کے کتنے فلورز تھے. جی ہاں، اس کی منزلیں بھی تھیں، اور اس میں کون کون سوار تھا. تو پیارے بچوں، کشتی کے آگے کا سر جو ہے نا، یہ مرغے کے سر جیسا تھا. مرغے کا سر دیکھا نا آپ نے، ٹھیک ہے نا، کیسا ہوتا ہے، اس کے سر جیسا تھا. اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا. کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا یہ استعمال کیا گیا تھا. اسٹیل کی کیلیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اس کا استعمال کیا گیا تھا. اچھا، اس کشتی کے اندر 3 فلورز بنائے گئے تھے، 3 منزلیں اس کشتی میں تھیں. اچھا، فرسٹ فلور پر شکاری جانور، پرندے اور زمینی کیڑے تھے، اینٹس تھے. اچھا، سیکنڈ فلور پر جو ہے وہ دوسرے جانور تھے. اور تھرڈ فلور پر وہ مسلمان تھے کہ جو ایمان لائے تھے، جو بلیورز تھے. اللہ اکبر. پھر پیارے بچوں، جب کشتی میں سب سوار ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی قوم کے باقی لوگوں پر طوفان کا عذاب آ گیا. اللہ اکبر. کشتی میں موجود لوگوں اور جانوروں کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ بچا. آپ کو یہ حیرت انگیز انفارمیشن بھی دوں کہ یہ کشتی تقریباً 150 دن 150 ڈیز یہ یوں سمجھے کہ یہ سفر کرتی رہی. اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، 10 محرم یعنی عاشورے کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑی پر پہنچ کر رک گئی. اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا. اور ہم بھی اسی لیے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور ایک دن کے پہلے کا روزہ بھی ملاتے ہیں، ایک دن کے بعد کا روزہ ملاتے ہیں. تو اسی لیے عاشورے کے دن کئی اہم معاملات ہوئے، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو کشتی جو 150 دنوں سے 150 ڈیز سے یہ یوں سمجھے کہ پانی میں تھی، یہ اس دن یہ رکی. جو دنیا کی پہلی کشتی کا سفر یہ مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی کے بارے میں سنا، بورڈ کے بارے میں سنا، اور کچھ انوکھی انفارمیشن حاصل کری. اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے حروف سوال جواب. اس سیگمنٹ کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے گیسٹ، ہمارے مہمان فضیل بھائی کچھ سوالات کریں گے بچوں سے. بچوں ریڈی ہیں؟ جی. اور بچے دیں گے ان کے جوابات. جی چلیے بڑھتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ سوالات شامل کرتے ہیں. چلیے یہ بتائیے کہ میں اب سوال آسان کروں یا مشکل کروں؟ آسان کروں. سبھی آسانی کی طرف، سبھی آسانی کی طرف. چلیے تو چلیں یہی ٹیم سے رفائل بھائی کیا کرنا ہے؟ پہلے ٹیم اے سے. آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. چلیے بھائی پہلے یہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. چلیں بتائیے، پہلا سوال ہے کہ آئین سے، کس سے؟ آئین سے ایک لینگویج کا نام بتائیے. ہنٹ یہ ہے کہ اس لینگویج میں قرآن پاک بھی ہے. بہت ساروں کو جواب آتا ہے بھائی اس کا. چلیں آپ دیجیے. میرا نام محمد عبید مصطفیٰ. ماشاء اللہ. آپ نے جو بھی سوال عرض کیا اس کا جواب عربی. سبحان اللہ کہہ دیجیے. ماشاء اللہ. چلیے دوسرا سوال ہے کہ ٹیم بی سے. سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا حرف ہے میم. کیا ہے؟ میم. مدینے میں بھی میم ہے، ہے مکے میں بھی میم ہے. کیا بات ہے. چلے میم سے ایسی جگہ کا نام بتائیں جہاں لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. سبحان. چلیے آپ بتائیے. مسجد. سبحان اللہ کہہ دیجیے. آپ کا جواب درست ہے. کیا بات. چلیے بھائی دوبارہ ٹیم ایک کی طرف بڑھتے ہیں. یہی حرف میم ہے. میم سے قرآن پاک کی ایسی سورت کا نام بتائیں جو سورت ایک نبی علیہ السلام کی والدہ کے نام سے ہے. یہ تھوڑا سا آپ بتائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عریض شیخ اتاری ہے. ماشاء اللہ. آپ کے سوال کا جواب سورہ مریم ہے. سبحان اللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیے بھائی, ٹیم بی سے سوال. آئین سے ایک ایسی عظیم خاتون کا نام بتائیں جو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں, ان کی بیٹی ہیں. تو آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جابر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ کہہ دیجیے. چلیں ایک اور سوال کر لیتے ہیں, جس کو پتا ہو دونوں ٹیموں سے, جس کو آتا ہو. ٹھیک ہے. صاد کون سا حرف ہے؟ صاد. اس سے ایسی نیکی کا نام بتائیں کہ جس پہ عمل کرنے سے مال بھی بڑھتا ہے اور بلائیں بھی دور ہوتی ہیں. آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سائم رضا ہے. ماشاء اللہ. صدقہ. صدقہ. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. جواب درست ہے بھائی. فائل بھائی, یہ تو آپ کی ٹیمیں تو دونوں بڑی مضبوط تیاری کر کے آئی ہیں بھائی. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس سیگمنٹ حروف سوال و جواب میں ہمارے مہمان, ہمارے گیسٹ نے سوالات کیے اور بچوں نے کریکٹ آنسر دیے. اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے ایک وقت میں دو کام. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک وقت میں دو کام. 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 پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ ہم عریض بھائی سے ایک کہانی سنیں گے, ایک سچی کہانی سنیں گے, اور ہم اپنے گیسٹ سے اس چیز کی دعوت دیں گے کہ آپ قرآن پاک کی سورتوں کے نام اور اسلامی مہینوں کے نام اس وائٹ بورڈ پر فل کریں. پیارے بچوں, وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہمارے گیسٹ اس وائٹ بورڈ پر قرآن پاک کی سورتوں کے نام اور اسلامی مہینوں کے نام لکھیں گے, لیکن ایک وقت میں دو کام ہوں گے. ہوگا کچھ یوں کہ ہمارے مہمان کو اسٹوری بھی سننی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اسٹوری مکمل ہونے کے بعد ہم اپنے مہمان سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور آپ ہمیں جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے. تو چلیے بڑھتے ہیں اسٹوری کی جانب, اور ہمارے مہمان سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی سورتوں کے نام اور اسلامی مہینوں کے نام وائٹ بورڈ پر لکھیں. چلیں میں یہ قبول کرتا ہوں, مگر ایک مدنی پھول ضرور میں عرض کروں گا کہ جب کوئی جیسے واقعہ سنیں, یا یہ تو چلیں ایک ایز اے پزل ایک کیفیت ہے نا کہ مجھے کام بھی کرنا ہے اور سننا بھی ہے, مگر جب مسجد میں بچے جمعے کے دن جائیں بیان سننے کے لیے, کبھی درس میں بیٹھیں, تو انہیں درس کی طرف ہی اٹینٹیو رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ کہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم بھی ایک وقت میں دو کام, چلو بھائی جیب میں موبائل ہے تو موبائل بھی استعمال کیا اور درس بھی سن رہے ہیں, بھائی ایک وقت میں دو کام. یہ نہیں, پھر وہ ایک وقت میں کیا کرنا ہے؟ ایک ہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اسکول کا ہوم ورک بھی کر رہے ہیں اور موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں, نہیں, ایک وقت میں ایک کام. کون سا کام کرنا چاہیے؟ درس. پہلے ہوم ورک کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے, پھر موبائل استعمال, پھر اگر استعمال کرنا ہو تو والدین کی اجازت سے موبائل استعمال کرنا چاہیے. بہرحال یہ تو ایک سمجھانے کی بات تھی. یہ اب اس وقت تو کوئز کا ماحول ہے, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں, آپ میرے لیے دعا کریں. یہ تو ایکٹیویٹی بچوں کی تھی, یہ تو بڑوں کی. دیکھیں چلے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھائی, مجھے اسلامی مہینوں کے نام لکھنا ہے اور قرآن پاک کی صورتوں کی. جتنی دیر میں بیان کرتے رہیں گے اتنی دیر میں لکھتا رہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے بھائی, اب اسٹوری. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ایک مرتبہ ایک شخص جنگل کے راستے کہیں جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں گوہ نامی ایک جانور بھی تھا. چلتے چلتے اس کا گزر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل کے قریب سے ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ہی اس محفل میں موجود تھے. اس شخص نے جب محفل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو محفل میں موجود لوگوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنے لگا کہ وہ کون ہیں. لوگوں نے بتایا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس شخص نے جب یہ سنا تو وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور کہنے لگا
کہ میں اس شرط پر ایمان لاؤں گا کہ جب میری یہ گوہ بھی آپ کے نبی ہونے پر ایمان لائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر اس نے اس جانور کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو پکارا تو اس نے کہا لبیک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اور گوہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ محفل میں موجود تمام لوگوں نے اس کا جواب سن لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس جانور نے جواب دیا کہ میرا رب اللہ پاک ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ گوہ نے بلند آواز سے کہا کہ آپ سارے جہاں کے رسول ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو نبی نہ مانا وہ ناکام ہو گیا۔ اب بچوں، جس شخص نے جانور کو سامنے رکھا تھا وہ بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں اسلام کی ایسی محبت داخل ہوئی کہ وہ شخص فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا سبحان اللہ۔ اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظروں میں آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اب میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تیرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضل بھائی آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم کرنے جا رہے ہیں فضیل بھائی ہمارے گیسٹ کی میموری کا ٹیسٹ، آپ کے حافظے کا ٹیسٹ۔ فضیل بھائی اب آپ سے سوالات ہوں گے۔ تو بھائی یہ تو مشکل مرحلہ تھا، وہ لکھنا بھی تھا اور کان بھی یہاں پہ رکھنے تھے۔ چلیں کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس جانور کا نام بتائیں جس جانور کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا۔ اس جانور کا نام ہے گوہ۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، پہلا سوال کیا اور پہلا ہی سوال میں آپ نے کریکٹ آنسر دیا۔ پڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو شخص گوہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا؟ نہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ نے کہانی تو بڑے غور سے سنی ہے، وہاں پہ نام بھی بڑے صحیح لکھے ہیں۔ تھا مشکل کام ہی۔ آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ جب وہ شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا تھا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون موجود تھے؟ باقاعدہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو نہیں لیا گیا، یہ تھا کہ جنرلی یعنی صحابہ اکرام علیہ رضوان موجود تھے۔ جی، آپ کا جواب درست ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ کسی صحابی کا نام پورے واقعے میں نہیں آیا شاید، ٹھیک ہے۔ جی ماشاء اللہ، آپ سے 3 سوال کیے اور تینوں کے آپ نے کریکٹ آنسر بتایا۔ چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب وہ شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا اس وقت وہ مسلمان تھا؟ نہیں، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جزاک اللہ۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جانور کو پکارا تو گوہ نے جواب میں کیا کہا؟ جو اس گوہ نے جواب شروع کیا تو اس نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ یہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایمان کی گواہی دی کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ جی، آپ کا جواب جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پانچوں کے 5 سوالات کے جواب آپ نے درست دے دیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کے حافظے میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ چھٹا سوال اور آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس شخص کو جن سے سب سے زیادہ محبت ہو گئی تھی وہ کون ہے؟ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے گیسٹ سے 6 کے 6 سوالات کیے اور آپ نے 6 کے 6 سوالات کے آنسر دیے اور کریکٹ آنسر دیے۔ پیارے بچوں، ان ایکٹیویٹیز
بچے بہت سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں گھر میں، تو ہمیں ایسی ایکٹیویٹی کرنا چاہیے جس میں علم میں اضافہ ہو، جیسے ہماری کڈز مدنی چینل میں چلتی رہتی ہے ایکٹیویٹیز، جو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے علم میں اضافہ بھی کریں گے۔ اللہ پاک آپ کے حافظے میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت پہنچا اختتام کو۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، لیکن اس سے پہلے فضیل بھائی آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی جی، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ ماشاء اللہ، میں تو یہ چاہ ہی رہا تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں کچھ بات عرض کروں۔ آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ ہمارے یہ مدنی منع بھی سارے بڑی اچھی پریکٹس اور تیاری کر کے آئے۔ مجلس کو بھی بہت مبارکباد میں پیش کرتا ہوں کہ ایسا زبردست اور انفارمیٹیو سلسلہ لائے اور ایسے خوبصورت انداز کے اندر لائے۔ باتیں تو بعض اوقات یہ ہوتی ہیں، مگر اس کو لانے کا ایک آئیڈیا اور ایک انداز ہوتا ہے نا، تو وہ انداز بہت اچھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری کڈز مدنی چینل کی مجلس کو بھی برکت عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ برکت دے ماشاءاللہ، سارے مدنی منوں کو اللہ تعالیٰ برکت دے، جتنے کڈز دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا، ہمارے گیسٹ کو بھی اچھا لگا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت پہنچا اختتام کو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔